پڑھ کر نبی کی نعت مقدر جگا لیا، خلد بری میں جانے کا راستہ بنا لیا۔ ارے کافر نے پڑھ لیا تو تعجب کی بات کیا، آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا۔ آئیے حضرات، اب بلا کسی تاخیر کے اس شخصیت تک پہنچنا چاہتا ہوں جو عظیم ترین دینی اور علمی شخصیت ہے، جن کا علمی خانوادے سے تعلق ہے۔ میرے عزیزو، جن کے لیے ہم سراپا منتظر تھے، جن کی آمد کے لیے ہم اور آپ آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے ہوئے تھے۔ میں ملتمس ہوں استاد محترم مشفق و کرم فرما حامی قرآن و سنت حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب قاسمی، استاد حدیث مدرسہ امدادیہ بیت العلوم سے، کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی عمدہ خطابت سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ استقبال ہے حضرت کا اس شعر کے ساتھ کہ تخت پر ہے جا نماز اور رحل پر قرآن ہے، تخت پر ہے جا نماز اور رحل پر قرآن ہے، اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ مخدوم گرامی، بزرگ عالم دین جناب حضرت مولانا سعید احمد صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، ابھی تو بہت سے اکابرین کو آنا ہے، لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پر، مصروفیتوں کی بنا پر میں تھوڑی دیر وقت سے پہلے ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس لیے اس بے ترتیبی پر معذرت کا خواستگار ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ کے سامنے جو عظیم الشان ادارہ ہے، مدرسہ باب العلوم، باب کے معنی دروازے کے، باب العلوم علوم کا دروازہ، یہاں پر اپنے بچوں کو آپ داخل کرائیں گے تو گویا کہ وہ بچے علم حاصل کرنے والے جو ادارے ہیں، علم حاصل کرنے والی جو جگہیں ہیں، اور علوم جتنے بھی قسم کے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا خلاصہ ہو، یا قرآن و حدیث کا نچوڑ ہو، فقہ، یا اس سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں، بچہ یہاں داخل ہونے کے بعد گویا کہ اس دروازے میں داخل ہو گیا، اب اس کے لیے وہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ علوم اسلامیہ، اسلامی تعلیمات کو مٹانے کے لیے، ان تعلیمات کی درسگاہوں کو مٹانے کے لیے
انتھک اور جی توڑ محنتیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ان کی یہ کوششیں ناکام رہی ہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گی۔ قرآن کی تعلیمات کی درسگاہیں، حدیث نبوی کی درسگاہیں نہ کبھی ختم ہوئی ہیں اور نہ کبھی ختم ہوگی۔ بے شک۔ کیوں ہو؟ جب اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور قرآن کے ساتھ جس شخصیت کا خاص تعلق ہے ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے دنیا میں بھیجا ہی تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے بڑا احسان فرمایا تم پر۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول کو، باعظمت رسول کو، باعزت رسول کو، باکمال اور سارے اوصاف کمالیہ اور ساری خوبیوں سے آراستہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایمان والوں کی ہدایت کے لیے، ایمان والوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور پھر اس کا کام کیا بتایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے گا۔ نبی دنیا میں اسی لیے آئے کہ وہ قرآن کو پڑھ کر سنائے، قرآن کو لوگوں کو سمجھائے، سکھائے۔ چنانچہ نبی نے اپنا یہ کارنامہ انجام دیا، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے انگوٹھا چھاپ تھے، جنہیں علم کے نام کی عین بھی نہیں آتی تھی، اور جن کے سامنے اگر کوئی آدمی دانشمندی کی بات کرتا ہو تو اس کو بیوقوف سمجھا جاتا تھا، اللہ کے اس حبیب نے، اس نبی نے انہیں قرآن کا حافظ بنا دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں حافظ بنا دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتوں کی تلاوت وہ ذات کرتے۔ آج یہ تلاوتیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ یہ مدرسہ باب العلوم موجود ہے، اور اس جیسے جتنے بھی مدرسے ہیں سب میں قرآن کی تلاوت کو سکھایا جاتا ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو قرآن کی تلاوت کو سکھانے والا کوئی نہ ملتا آپ کو۔ اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مدرسوں کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، جہاں قرآن کی تلاوتوں کو، نبی کے عمل کو، نبی کے کام کو یہاں کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یتلو علیہم آیات، ایک کام، دوسرا کام بتایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو سنوارتا ہے۔ جتنی بھی خرابیاں ان کے اندر تھی، عرب کے وہ لوگ جن کو بعد میں صحابہ کہا گیا، نبی کے ساتھی بنے، ان کا حال کیا تھا؟ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر نہ ہو۔ شراب وہ پیتے تھے، جوا وہ کھیلتے تھے، قتل اور غارت گری وہ کرتے تھے، لوٹ مار وہ کرتے تھے، دوسروں کا حق وہ مارتے تھے، دوسروں پر ظلم وہ کرتے تھے، دوسروں کا حق وہ چھینتے تھے، دوسروں کے مال کو وہ غصب کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اس قرآن کو انہیں سکھایا اور ان کے اخلاق کو درست کیا، ان کی برائیوں کو ان کے سامنے واضح فرمایا، ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارا، تو وہ ایسے بن گئے کہ قرآن کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے اس دنیا ہی میں راضی ہو گیا۔
ایسے لوگ ہو گئے۔ علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہا جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنایا۔ خود راستے پر نہیں تھے، ڈکیتی کرتے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، حق مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، دوسروں کا مال دباتے تھے، لیکن قرآن کی تعلیمات اور نبی کی ذات سے وہ وابستہ ہوئے تو اتنا کمال ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوسروں کا ہادی اور رہنما بنایا، راستہ دکھانے والے بن گئے۔ اتنے عظیم الشان لوگ، اتنے باکمال لوگ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی کا دوسرا کام بتایا گیا۔ اور تیسرا کام بتایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب قرآن کریم کو سمجھانے والا کون تھا؟ ہمارا آقا، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کو پڑھ کر کہاں سکھایا جاتا ہے؟ یہ مدرسے موجود ہیں، قرآن کا ترجمہ یہاں سکھایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر یہاں سکھائی جاتی، قرآن کے معنی اور مطالب کو مدرسوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام اللہ کے نبی، آخری نبی، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کام تھا۔ اور والحکمہ، جتنی بھی دین کی سمجھ کی بات ہے، ساری سمجھ کی باتیں کس نے سکھائی؟ ہمارے آقا نے، ہمارے نبی نے سکھائی۔ ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارا پہناوا کیسا ہو، ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہماری آپس کی محبت اور ہمدردی کیسے ہو، ہماری عورتیں کیسے رہیں، ہمارے بچے کس رخ پر جائیں، ان کی تربیت کیسی ہو، یہ کس نے بتایا؟ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ آج یہی مدرسے ہیں جن مدرسوں میں ایک کام ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک کے ذروں سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں وہ انسان تیار ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ہر موڑ پر کام آتے ہیں۔ آپ پر کوئی پریشانی آئے کون کھڑا ہوتا ہے؟ مدرسے کے علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی آفت آئے کون کھڑا ہوتا ہے؟ مدرسے والے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں کسی قسم کا کوئی حادثہ رونما ہو جائے کون کھڑا ہوتا ہے؟ مدرسے کے علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ علاقے میں فساد ہوا آپ جانتے ہیں کون کھڑا ہوا؟ علماء کھڑے ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر طرح طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کی یلغار ہوئی، کون کھڑا ہوا؟ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کھڑے ہوئے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی جیسے جیالے کھڑے ہوئے۔ آج جتنا بھی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ کام دین کا ہو، چاہے وہ کام ہماری دنیا سے متعلق ہو، اگر کوئی کرنے والا ہے تو علماء۔ بہت سے سیاسی بازیگروں کو دیکھ لیا، جب موقع آتا ہے کوئی ہمارے آنسو پوچھنے نہیں آتا، کوئی ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے نہیں آتا، سب اپنی اپنی سیاست اور راجنیت چمکاتے ہیں، اور حالات تو اتنے زیادہ ہیں کہ دوسرے لوگوں سے مل کر ہماری جڑ کاٹنے پہ لگے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں، جنہوں نے کبھی کسی موقع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہر موقع پر ہمارا صحیح
ہم کو صحیح رخ دکھایا، صحیح راستہ دکھایا۔ آج ہماری عورتیں، ہماری بچیاں دین سے بے دین ہو رہی ہیں، راستہ بھٹک رہی ہیں۔ غیر لوگ جو ایمان اور اسلام کے دشمن ہیں ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہیں۔ ہماری بہن بیٹیوں کو طرح طرح کی لالچیں دے کر دین و ایمان سے ان کو مرتد کر رہی۔ کون بچانے کے لیے میدان میں آتا ہے؟ علماء آتے ہیں۔ اور اگر ہماری بہن بیٹیاں سن رہی ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں اپنے سروں پر دوپٹے اور نقاب ڈال کے نکلیں۔ بغیر نقاب کے ہماری کوئی بہن نہ نکلے، ہماری کوئی بچی نہ نکلے، ورنہ بہت سے بھیڑیے باہر ٹہل رہے ہیں، گدھ ٹہل رہے ہیں جو ان کی عزت کو تار تار کرنے کے فراق میں لگے ہوئے۔ اس لیے ہماری بہن بیٹیاں، ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ علماء ہیں، یہ مدرسے والے ہیں، یہ اکابرین ہیں۔ اور باقاعدہ ہم لوگ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم، دارالعلوم نے ہم سے کہا ہے، اپنے تمام فرزندوں سے کہا ہے، اپنے تمام سپوتوں سے کہا ہے کہ دیکھو تمہارا کام یہ ہے، امت جب جب راہ سے بے راہ ہو، جو ضرورت ہو امت کو، اس وقت کھڑے ہو جاؤ امت کے لیے۔ تو میں اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے پانی پلایا اور دودھ پلایا۔ یہ ہماری ذمہ داری، ہمارے اکابر نے ذمہ داری ہمیں دی۔ ہماری بچیاں راہ سے بے راہ ہو رہی ہیں، کوئی نہیں دیکھنے آیا کہ مسلم بچیاں کہاں جا رہی۔ اگر دیکھنے آئے تو مدرسے کے علماء آئے، اور پورے شہر میں باقاعدہ جگہ جگہ عورتوں کو، بچیوں کو جوڑ کر مستقل پروگرام کیے جا رہے ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کروڑ شکر ہے کہ اس مالک نے ہماری بچیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہماری بچیاں اب کم سے کم غیروں کے تسلط سے اور غیروں کے بد مزاجی اور بد نگاہی سے اور ان کے مکر و فریب کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنے لگی۔ اپنی بچیوں سے کہا ہم نے کہ دیکھو اپنے دین پر، اپنے ایمان پر مضبوطی سے چلو، اور کسی کے پھندے میں نہ ہو، اپنا کوئی تعلق کسی غیر سے نہ کرو۔ اللہ کا احسان ہے، ہماری بچیوں نے سمجھا۔ آج شہر میں دیکھ رہے ہیں ہم، ہماری جو مسلمان بچیاں ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے، اب ہماری وہ بچیاں جب نکلتی ہیں تو ان کے چہرے پر نقاب ہوتا ہے، ان کے سروں پر دوپٹے ہوتے ہیں۔ یہی وہ کردار ہے جو کردار آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کر کے اور دنیا میں عملاً دکھا دیا۔ آپ نے یہ ساری خوبیاں، جس چیز کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ نے امت کو بتایا۔ آج یہی مدرسے ہیں، ان مدرسوں کی حفاظت، ان مدرسوں کو پروان چڑھانا، ان مدرسوں کو جس کی بنیاد ابھی چند دن پہلے رکھی گئی تھی، اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ یہ مدرسہ آج ایک تناور درخت بن گیا ہے، ایک بڑا پھلتا پھولتا پیڑ بن گیا ہے۔ اس کی عمارت دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا، اس لیے کہ 1-1.5 سال کے بعد آنا ہوا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور علاقے والوں یہ بڑے مبارکبادی کے مستحق ہو آپ لوگ کہ آپ نے اس مدرسے کو جس طرح چند سالوں میں، تھوڑے وقت میں محنت کر کے پروان چڑھایا ہے، یہ دین سے محبت اور دین سے لگاؤ کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے، آپ کے کاروبار میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اسی طرح ان مدرسوں کو آپ کو باقی رکھنا ہے، اور یاد رکھیے جب تک یہ مدرسے باقی ہیں ہماری نسلیں باقی ہیں، ہماری نسلوں کا ایمان باقی ہے، ہماری بچیوں کا پردہ محفوظ ہے، ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ ان کے ایمان کا سودا لوگ نہیں کر پائیں گے جب تک یہ مدارس و مکاتب باقی ہیں۔
اور جب تک آپ جیسے جیالے موجود رہیں گے، آپ جیسے باہمت لوگ موجود رہیں گے جو ہر موقع پر مدرسے کی فکر اور مدرسے کی دیکھ ریکھ کریں گے، انشاءاللہ باطل طبقہ اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آپ گھبرائیے نہیں، قطعاً نہ گھبرائیے، یاد رکھیے جب تک آپ ہیں دنیا میں آپ کا دشمن بھی موجود ہے، آپ اگر نہیں رہیں گے دشمن بھی ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ یہ مدرسے نہیں رہیں گے، یہ مدرسے میں پڑھنے والے نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام ختم کر دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا، لیکن آپ سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ آپ کی برکتوں سے کھا رہے ہیں، آپ کے صدقے میں کھا رہے ہیں، آپ ہیں تو یہ کھا رہے ہیں۔ آپ مت گھبرائیے، یہ لاکھ پروگرام بنائے، لاکھ پلاننگ کریں، حساب مدرسے کے بارے میں لاکھ جانچیں بھیجیں، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے اسلام کے خلاف، قانون کے خلاف کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں۔ ہمارے مدرسوں میں ایک معمولی سا شبہے والا سامان تک نہیں ملے گا، باہر کی باتیں تو الگ سے۔ امیر الہند استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم سے ایک نامہ نگار نے پوچھا، یہ بتائیے مدرسوں میں جانچ ہو رہی ہے فنڈنگ کی، یعنی باہر سے پیسہ آ رہا ہے، باہر ملکوں سے، تو حضرت نے بہت صاف جواب دیا کہ کیا مطلب ہندوستان میں پیسے دینے والے کم ہیں ہم کو جو باہر سے پیسے ہم منگائیں گے؟ ہمارے ہندوستان ہی میں اتنے لوگ پیسے دینے والے مدرسوں کو ہیں، ہمیں باہر کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان ان مسجدوں اور مدرسوں کو اپنا دین سمجھتا ہے، اپنا ایمان سمجھتا ہے، لہذا اپنے خون پسینے کی گاڑھی کمائی ان مدرسوں کے لیے دیتا ہے۔ تبھی تو یہ چند دنوں پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی، آج ماشاءاللہ 2 منزلہ عمارت اتنی شاندار بن گئی کہ دیکھنے میں باقاعدہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے کارکنان کو، یہاں کے لوگوں کو، اور اپنے ہونہار طالب علموں کو، شاگردوں کو۔ مولانا کفیل صاحب ہیں، حافظ عتیق الرحمان صاحب ہیں، اور کئی لوگ ہیں جن کا نام اس وقت ذہن میں نہیں، سب شاگرد ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی۔ حافظ اسلام الدین صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور ان کی ہمتوں کو سلام ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے موقع اور تھوڑے سے وقت میں اس مدرسے کو، جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کا پودا لگایا گیا تھا، آج یہ اتنا موٹا درخت بنا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی باطل اس کو ہلا نہیں سکتا۔ یہ کمال ہے ان لوگوں کا، اور ہمیں تو فخر ہے اپنے ان شاگردوں پر، اور فخر ہی نہیں، ہمیں تو یہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ بے شک، اس واسطے کہ یہ جو کچھ بھی کریں گے، جو کچھ بھی پڑھائیں گے، اگر یہ قاعدہ بغدادی پڑھاتے ہیں، اگر یہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، اگر یہ قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے پڑھانے میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اس واسطے کہ انہوں نے ہمارے سامنے زانوِ تلمس طے کیا ہے، ہم سے انہوں نے پڑھا، ہمیں تو ان کی اس محنت پر، جد و جہد پر بڑی خوشی ہوتی ہے اور دل سے دعا نکلتی۔ یہی نہیں، جتنے بھی طالب علم، جتنے بھی شاگرد، جتنے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، سب انشاءاللہ یہ ہماری ذخیرہ آخرت ہے، اور یہ مدرسے پورے علاقے کے لیے خیر کا باعث ہے، خیر کا ذریعہ ہے۔ علاقے والوں اور اس گاؤں کے لوگوں، میں بہت خوشی سے کہتا ہوں، بہت مبارکباد دیتا ہوں، یہ جوان ہمارے آج جو کارکن بن کر یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اس مدرسے کے سچے وفادار سپاہی ہیں، تبھی تو کارکن بنے اس جلسے کے، ورنہ کیوں کارکن بنتے؟
ان کے کارکنوں کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، ان کو ترقی نصیب فرمائے۔ اور میں یہ ایک بات کہتا ہوں آپ سے، جس طرح آپ کا تعلق اس مدرسے سے آج ہے، وہ تعلق آپ کا ہمیشہ ہونا چاہیے، اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس کو ضرور دور کرنا ہے۔ اس مدرسے کو اتنا عالی شان اور اتنا عظیم الشان بنا دینا ہے کہ یہ مدرسہ پورے اس علاقے کا مرکز بن جائے، پوری محسی تحصیل کا مرکز بن جائے، اتنا زبردست بن جائے، اور یہاں سے نکلنے والے، یہاں سے پڑھ کر جانے والے پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے اور دین کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں منتخب فرما لے، قبول فرما لے۔ بس بھائی یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ سے عرض کی، چونکہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میں نے کہیں اور تاریخ دے رکھی تھی، کیونکہ ان بچوں نے بہت مجبور کیا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیٹوں کی بات تو باپ ٹال نہیں سکتا، اس واسطے میں ان کی بات ٹال نہیں پایا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اصل پروگرام تو آپ کا عشاء کے بعد ہوگا، جس میں بڑے بڑے اکابر تشریف لائیں گے، لیکن بہرحال یہ بچوں کی بات تھی، میں ان کے ضد کے سامنے میں مجبور ہو گیا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرو، میں انشاءاللہ ہر حال میں حاضر ہوں گا، اور چاہے 10 منٹ کے لیے میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ وہی بات ہے جس کا تعلق ہماری آپ کی دنیا اور دین دونوں سے متعلق ہے۔ اگر یہ چیزیں اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دین تو باقی رہے گا ہی، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔